خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ میرے پاس کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کے متعلق انفارمیشن آئی ہے 24 نومبر کے اجتماع کو لے کے، جس کی کال عمران خان صاحب نے دی ہے۔ اس میں جو ایک بات بے حد امپورٹنٹ ہے، انہوں نے خصوصاً مختلف طرز فکر کے لوگوں کو، مختلف شعبے سے لوگوں کو، تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کیا ہے، کہا ہے کہ وہ نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو بہت فوکس کیا گیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے مستقبل کے لیے وہ باہر نکلیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسرے، کیا بشرا بی بی اس وقت ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں کے پی میں؟ تیسری بات، یہ جو 24 نومبر کی کال ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ عمران خان صاحب دراصل کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ گارجین اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق ملٹری نے حتمی طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی طور سے عمران صاحب سے نہ مذاکرات کریں گے، نہ ہم کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کریں گے۔ تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ ٹائمنگ اس وقت کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا 50 ممبران کے لگ بھگ لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک بننے کی بھی گنجائش نکل آئی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جو ایک سیاسی کمیٹی تھی کہ 24 نومبر کا جو اجتماع ہوگا اس کے تمام معاملات کو دیکھے بھی اور اس پہ فیصلے کرنے کا حق بھی ان کو دیا گیا تھا۔ اس میں جو کچھ نئے نام شامل کیے گئے، اس میں زرتاج گل، علی محمد خان اور شیخ وسیم اکرم کا نام تھا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران صاحب نے پہلے کہا کہ یہ کمیٹی تمام مذاکرات بھی کر سکتی ہے اور اگر کوئی کمپرومائز کرنا چاہے تو اس سے بھی یہ کمیٹی بات کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کیا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ تمام مذاکرات صرف میں ہی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، وہ ایک تو یہ توقع رکھتے ہیں، ان کی ایک یہ سوچ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے کہ حکومتی ادارے، آپ اس کو حکومت کہیں، اس کو اسٹیبلشمنٹ بلائیے یا جو بھی آپ کو مناسب لگے، وہ ان سے بات کرنے میں اور گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اور دوسرے کہ جس نے جو بات کرنی ہے وہ ان سے ہی کرے، یعنی کمیٹی جو ہے وہ لوگوں کو سپروائز کرنا، اس موقع کے اوپر ان کا آنا، جو بھی معاملات ہیں اس کی تو ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اگر کوئی ٹاکس ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ اب کہاں پہ سب لوگوں نے پہنچنا ہے، کس جگہ وہ جمع ہوں گے، کس جگہ وہ دھرنا دیں گے، اس بات پہ بھی ابھی تک کوئی فائنل بات ورکرز کو یا لوگوں کو نہیں بتائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اگر یہ انفارمیشن پہلے سے دے دی جائے تو حکومت کو رکاوٹیں کھڑے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ کل بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو پی ٹی آئی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں پہنچے، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، وہ پردے میں تھی اور انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور عمران صاحب نے ایک بات جو کری وہ یہ تھا کہ لوگوں تک ان کا پیغام بشرا بی بی پہنچایا کریں گی۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس میں بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع ہے۔ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، صرف ذمہ داریاں مختلف ہیں تاکہ کلیئر کٹ
جو ہے وہ پتا ہو کہ بھئی فلاں کی یہ ذمہ داری ہے اور فلاں کی یہ، اور اس میں کنفیوژن سے بچا جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بشرا بی بی نے پیغام کیا دیا، میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ عمران صاحب نے بھی وہی غلطی کری جو باقی تمام پارٹیز کرتی رہی ہیں اور جس کے اوپر انہوں نے بہت نکتہ چینی کی ہے، اور وہ ہے موروثی سیاست، کہ ان کو پوری پارٹی میں کوئی ایسا ذمہ دار شخص نہیں نظر آیا جس پہ وہ بھروسہ کر کے جب تک وہ جیل میں ہیں وہ پارٹی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے سکتے۔ اس کے بعد بشرا بی بی نے جو رہنماؤں سے گفتگو کری، انہوں نے کہا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے سر پہ الیکشن جیتے ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں ہیں یا فیڈرل میں جیتے ہیں، ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 5,000 سے 10,000 لوگ فی بندہ انہیں لے کے اجتماع میں ہر حالت پہنچنا ہے۔ اس کے علاوہ 2 دھمکیاں دی گئیں، یہ دھمکیاں ہی اس کو تصور کیا جائے گا۔ پہلی دھمکی یہ ہے کہ اگر کوئی رہنما اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پارٹی سے باہر سمجھا جائے گا۔ اب بعض اوقات ہم یہ دیکھتے آئے ہیں، سیاسی ہمارا جو ماحول ہے، کہ ولنگلی رہنما جو ہیں وہ اپنی اریسٹ دے دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے گھر کو سب جیل بنا دیں یا ہمیں ویسے جیل کر دیں، اگر وہ پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے یا کوئی دوسری وجہ ہو۔ لیکن بہت لوگ جینوائنلی بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں، کریک ڈاؤن میں ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ کون لوگ سامنے ہیں، کون لوگ سیاسی پارٹی میں ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے نام تو کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو یہ ایک اس سے بھی لوگ نالاں ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے کہ اگر لوگ اریسٹ نہیں بھی ہوئے اور وہ لوگ جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے ان کو نہیں پہنچا پائے، تب بھی ان کو پارٹی سے باہر سمجھا جائے گا۔ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں، پرانے ایک ویلاگ میں یہ بات کری تھی کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی میں بھی ہیں وہ عمران خان صاحب کی ڈو اور ڈائی کی اسٹریٹجی سے اتفاق نہیں رکھتے۔ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت لوگوں کو جمع کرنا بہت دقت آمیز کام ہوگا۔ ان کو پتا ہے ایک تو اسموگ اور فوگ کی صورت حالات بنی ہوئی ہے، بہت ساری ڈسٹرکٹس کے پی کے اپنے اندر ادھر زندگی منجمد ہے، ایک سخت فوگ کی لہر ہے، ایک سخت سردی کی لہر ہے، اور دوسری چیز پنجاب یا دوسرے علاقوں سے آنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا، کیونکہ پنجاب میں تو اسموگ بے حد ہے، موٹر وے بھی بند ہے، اور جو حکومت ہے، جو سینٹرل حکومت ہے، اسی کی پنجاب میں پروونشل حکومت ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ، اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو واقعی لانا بھی چاہیں لوگوں کو، مگر بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرف سے مجبور ہو جائیں کہ وہ نہ کر پائیں، تو ان کو بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی اور نکال باہر کر دے گی۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پہلے بھی جو ایک ہر وقت لڑائی کی کیفیت اور ایک کانفرنٹیشن کی کیفیت کو لے کر عمران صاحب چلتے رہے ہیں، ان کو بہت ان کے ساتھیوں نے اگر کہنے کی کوشش بھی کی، سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ اسٹریٹجی ہر وقت مناسب نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنا جو ایک ون ٹریک ہے اس کو لے کر چلے ہیں۔ خبر مجھے یہ سننے میں آئی ہے کہ قریب 50 لوگوں کے لگ بھگ ممبران یا پارٹی ممبرز، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی یقیناً شامل ہیں، دونوں طرف سے کتنے کتنے لوگ ہیں اتنی تفصیل مجھے نہیں آئی، لیکن یہ ضرور میں نے سنا، مجھے بتایا کہ ایک فارورڈ بلاک بھی ان حالات میں بن سکتا ہے، اور اس پہ بھی سوچ بچار ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں گارجین اخبار کی رپورٹ پہ۔ گارجین اخبار یو کے کا لیڈنگ اخبار ہے، اس نے اپنے ایک بہت لمبی رپورٹ
آئی بڑی لمبی بڑی مفصل، اس میں انہوں نے ایک سینئر ملٹری سورس کا ذکر کیا اور انہوں نے نام ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ملٹری بالکل بھی کسی بھی طور پہ عمران خان صاحب سے نہ کوئی مذاکرات کرے گی، نہ کسی طور سے ان کو کوئی سہولت دے گی، اور قانونی طور پہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں وہ اسی طرح چلیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے وہ ابھی کیوں ہے؟ یہ ٹائمنگ، یہ بات بہت پہلے سے عمران صاحب جیل میں ہیں، کسی بھی وقت کی جا سکتی تھی۔ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں، اور جو ڈائسپورا ہے پاکستان کا باہر، وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو اس امید پہ بہت سپورٹ دی ہے، غالباً کچھ فنڈنگ وغیرہ بھی کی گئی ہے، بلکہ یقیناً ہوا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو عمران صاحب کو رہائی ملے گی، اور وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ عمران کو رہا کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ اچھا، تو ایک واضح پیغام ملٹری کی طرف سے چلا گیا ٹو ہوم اٹ may concern کہ ہم سے کوئی بات نہ کی جائے اور ہم اپنے موقف میں مضبوط ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بھی اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں ایک دخل اندازی سمجھا جائے گا۔ اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ 24 نومبر کی کال کی میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس پروگرام پہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے، صرف چند دن دیے جا رہے ہیں تیاری کے لیے، اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگ خود کو آرگنائز کر سکیں، ان کو کہاں بٹھائیں گے، کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا، لانے لے جانے کا کیا بندوبست ہوگا، اور ایک سارا بیک گراؤنڈ جس کا میں نے دوبارہ ایک بریف دی وہ موجود ہے۔ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران صاحب ہلا گلا چاہ رہے ہیں جب تک ٹرمپ نہ آ جائیں، تاکہ اگر اس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کانفرنٹیشنل حالات اس طرف تک پہنچ جاتے ہیں، اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی شرارتی بیچ میں آ کے فائرنگ کر دیتا ہے، یا کوئی اس طرح کا بندوبست ہو جاتا ہے کہ حکومتی اداروں کو ری ایکٹ کرنا پڑے، اس میں کوئی اگر لوگ جسمانی طور پہ بھی وہ ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم کا وہ سہارا لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز اور جو انہوں نے کی ہے، پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا، مجھے ایگزیکٹ تاریخ تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش ماڈل ریولیوشن آنی چاہیے، ورڈز ٹو دا ایفیکٹ، مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد ہیں، کہ اسٹوڈنٹس نکلیں گے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک یہ انقلاب لے کر آئیں گے۔ یہ ان کی ایک لاسٹ پچ ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ پی ٹی آئی شاید جمع نہ کر سکے، تو کہنا تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم پیسفل ایک کر رہے ہیں معاملہ، لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں یا اکسایا جا رہا ہے وہ وائلنٹ، نان وائلنٹ نہیں ہے، بلکہ وائلنٹ طریقوں کی طرف اکسایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ کتنے نکل پائیں گے؟ میں نہیں سمجھتی کہ بہت کثیر تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ ایک تو سب سے بنیادی بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ پہلے بھی 9 مئی پہ جن لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی تھی، پارٹی کی طرف سے نہ کسی رہنما کے لیے نہ عام عوام کے لیے کوئی مدد دی گئی۔ وہ اپنے لوگوں کو جو قربانیاں دیں، جن لوگوں نے، جن بچوں نے اپنے فیوچرز داؤ پہ لگائے، جن بچوں کے باہر داخلے ہو چکے تھے، ان کا یقیناً ویزا بھی کینسل ہوا ہوگا، داخلے بھی کینسل ہوئے ہوں گے، کیونکہ تمام باتیں اب سینٹرلی ریکارڈڈ ہوتی ہیں اور ریکارڈ ہو جاتی ہیں نا، تو نو بڈی وانٹس ا باغی آن دیئر کیمپس۔ تو دوبارہ جب ہر دفعہ عمران صاحب یہ فرمائش کریں گے کہ ہمارے لیے قربانی دو،
مگر اگر لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے تو پارٹی اس وقت کہیں موجود نہیں ہوتی، کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو مشکلات اس وقت درپیش ہیں، زیادہ لوگوں کی امید مجھے کم ہے، اور اگر اس وقت بھی یہ لوگ جمع نہیں کر پائے تو یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کی، میں لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتی، بٹ اٹ ول بی اٹس ڈیتھ، پولیٹیکل ڈیتھ ہوگی۔ دیکھتے ہیں خواتین و حضرات آگے حالات کیسے چلتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے میری کہ جتنے لوگوں نے ابھی تک یاسمین آفتاب علی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ پلیز سبسکرائب کریں۔ پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹس دے کے آپ کی جو بھی رائے ہے، آپ کا حق ہے، اور سر آنکھوں پر ضرور شیئر کیجیے۔ اور اگر پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔